السلام علیکم جی، پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی الارمنگ خبر جو میں آج دینے جا رہا ہوں۔ تقریباً 5.5 کروڑ پاکستانیوں کا ڈیٹا جو ہے وہ بالکل غیر محفوظ ہے، اور یہ ڈیٹا جو ہے کس طرح اسرائیلیوں کے پاس جاتا ہے، کس طرح اسرائیلی اس ڈیٹا کو بریچ کرتے ہیں، کس طرح اس ڈیٹا کو پاکستان سے وہ چرا لیتے ہیں، اور پھر اس ڈیٹے کی بیس کے اوپر وہ یہ اناؤنس کرتے ہیں یا پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں کون لوگ دہشت گرد ہیں، کن لوگوں کے تعلقات جو ہے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہے، اور کن لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ ایک جو بڑا الارمنگ ہے۔ یہ چیز جو ہے، یہ ڈیٹا جو ہے، جو 5.5 کروڑ پاکستانیوں کا ڈیٹا جو ہے، آپ بڑا حیران ہوں گے اس بات سے کہ پاکستانی جو ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں ٹیلی فون کے اوپر، فون لائنز کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر بھی یہ ڈیٹا بھی ہمارا غیر محفوظ ہے۔ اچھا، کیا ہوتا ہے کہ جی کچھ اس طرح ہے کہ اس بات کا انکشاف ایک 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 بہت معروف مصنف ہیں، تاریخ دان ہیں، جن کا نام یووال نوا ہراوی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ انکشاف کیا ہے کہ کس طرح جو اسرائیلی ہیں، ایک نیٹ ورک جو انہوں نے بنایا ہے جس کا نام اسکائی نیٹ ہے، اسکائی نیٹ کے نام سے یہ نیٹ ورک چلاتے ہیں، اور ایک ایسا سسٹم جو کہ سم سسٹمز کو بریچ کرتا ہے، یعنی کہ وہاں سے ڈاٹے کو وہ ہیک کر لیتا ہے۔ اچھا، یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہوا، اس طرح کے بے شمار واقعات جو 2014 اور 2015 میں امریکی جو نیشنل سیکیورٹی ایجنسی ہے ان کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ کس طرح جو اسکائی نیٹ ہے وہ ڈیٹا سسٹم کو، یعنی کہ سم سسٹم کو کس طرح وہ ہیک کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پورا ریکارڈ جو ہے وہ اپنے پاس لے آتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مصنوعی ذہانت کا جو ایک سسٹم انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، جو کہ خاص طور پہ نہ صرف سم سسٹم سے، اس کے علاوہ جو میٹا ہے یعنی کہ فیس بک سے بھی ڈیٹے کو وہ اٹھا لیتے ہیں۔ یعنی آپ فیس بک پہ جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح فیس بک پہ آپ یوزر ہیں، جس طرح کی آپ پوسٹ کرتے ہیں، جو آپ کا مزاج ہوتا ہے، جو آپ کا رجحان ہوتا ہے، جو آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، جتنے بھی فیس بک کے یوزر ہیں ان سب کا ڈیٹا جو ہے وہ بھی اس مصنوعی ذہانت کے تھرو کلیکٹ کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس کی بیس کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو پوسٹ کر رہا ہے، جو فیس بک کے اوپر اپنے میسیجز لکھتا ہے، اپنے پیغامات لکھتا ہے، یا اپنی کوئی بھی ایسوسیشن یا اس کی ایفیلیشن ہے یا اس کا کوئی انٹرسٹ ہے، یا وہ اس کے جو بھی ذہن میں بات ہے، جو آپ اکثر پوسٹ میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ بڑا بلنٹ ہو کے بڑا ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو چیزیں نہیں بھی کرنے والی ہوتی۔ اچھا، یہ جو اب جو اسکائی نیٹ نامی جو ایک مصنوعی ذہانت کا ایک سسٹم ہے جو کہ اسرائیل نے بنایا ہے، یہ سارا ڈیٹا آپ کا کلیکٹ کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ڈیٹا جو ہے نا اس کی بیس کے اوپر آپریشن کیا جاتا ہے، اس کی بیس کے اوپر کاروائی کی جاتی ہے کہ یہ جو ڈیٹا جو آپ لوگوں کا اٹھایا جاتا ہے، نہ صرف پاکستانیوں کا بلکہ اور اچھا اس پہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس کے اوپر بڑے تحفظات بھی دنیا میں پیش کیے جا رہے ہیں کہ یہ فیس بک کا ڈیٹا جو ہے یہ بڑا غیر محفوظ ہے، اور بہت دیگر جو ہم ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا کی اپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں یا موبائل کے اوپر بہت سی ایسی اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں، یہ بالکل غیر محفوظ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں یہ غیر محفوظ ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی نئی اپلیکیشن ہم کرتے ہیں، جب بھی کوئی نیا ہم پروگرام اپنے موبائل کے اندر سافٹ ویئر لانچ کرتے ہیں یا اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم ہر چیز ایکسیپٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنی سب کچھ کیمرے کے ایکسیس ان کو دے دیتے ہیں، مائکروفون کے ایکسیس ان کو دے دیتے ہیں، اور وہ جو ایک فارم وہ دیا جاتا ہے ایکسیپٹنس کا، ہم نے کبھی آج تک اس کو پڑھا بھی نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر، یعنی کہ ان کے پاس ہماری ٹوٹل ایکسیس ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا کھاتے ہیں، ہم کیا پیتے ہیں، ہمارے کیا انٹرسٹ ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ اس سسٹم کے تحت ہیک کر لیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہمارے اوپر یہ کاروائی کی جاتی ہے۔ اچھا، سی آئی اے کی جانب سے اور ان کے جو سابقہ جو ہیڈز ہیں، انہوں نے بھی اس ڈیٹا سسٹم کے چوری ہونے کی بہت دفعہ کمپلین بھی کی، اور اس کو غیر محفوظ قرار دیا گیا، اور اس کو ناقابل اعتبار بھی قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ جو ہمارا جو ڈیٹا جو چوری ہوتا ہے اور جو غیر محفوظ ہے پاکستانیوں کا، میرے خیال میں ہم سب کو اس چیز پہ سوچنا ہوگا، خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کے اوپر، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر
اپنے خیالات کا اظہار یا اپنے جذبات کا اظہار یا اپنی پوسٹ کرتے ہوئے چیزوں کا خیال نہیں کرتے، یا پھر موبائل کے اندر کچھ ایسا غیر ضروری مواد، ایسی پرسنل انفارمیشن، ایسی پرسنل تصویریں، ایسی پرسنل ویڈیوز آپ رکھی ہوتی ہیں، وہ بالکل غیر محفوظ ہیں۔ اپنے ڈیٹے کی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے، اپنی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے، کیونکہ یہ ڈیجیٹل دور کے اندر ہم محفوظ بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ ہم ہر وقت سرویلنس کے اندر ہیں، ہم ہر وقت دیکھے جا رہے ہیں، ہم ہر وقت پڑھے جا رہے ہیں، ہم ہر وقت ہمارے اوپر نگرانی کی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے اپنا تمام ڈیٹا، جو موبائل یوزرز ہیں، جو ڈیجیٹل میڈیا کے، سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں، ان کو اس چیز کا خیال کرنا ہوگا کہ ہم 5.5 کروڑ جو پاکستانی موبائل یوزر ہیں ان کا ڈیٹا، اور اس کے علاوہ جو 25 کروڑ عوام جو ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا کے یوزر ہیں، ان کا ڈیٹا بالکل غیر محفوظ ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے ڈیٹا، اپنی سیکرٹس، اپنی لائف کی حفاظت خود کرنی ہے۔